बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन पहले जो पारा चनार में वाक़या हुआ है, 8 शिया टीचर्स को, असातिज़ा को जो है वो अंधाधुंध गोलियों का निशाना बना के और शहीद कर दिया गया है। ये अभी का कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वही दुश्मन जो हैं वो हमें आके मार डालते हैं, और हमारे जो अपने हैं वो खामोशी से जो है वो अपने धड़ल्ले, अपने घूमना फिरना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, इसमें मुलव्विस हैं। जी हाँ, मैं हुक्मरानों की बेहिसी की बात कर रहा हूँ। जो अगर हुक्मरान हमारे ये अपनी अय्याशियों में, अपनी ये कुर्सी के पीछे जो ये लगे हुए कि कुर्सी पे बैठ जाएं किसी तरीके से और अपनी धांधलियाँ करते रहें, एक दूसरे को जो है वो बदले निकालेंगे, बिल्कुल वो जो सास बहुओं वाले ड्रामे नहीं हम लोग देखते हैं, चालबाजियाँ चल रही हैं, ये वो चीज़ चल रही है मुसलसल। वही चीज़ मुसलसल चले जा रही है हमारी हुकूमत, जितने भी ये सियासत है इसके अंदर। लेकिन क्या होता है कि इनको किसी तौर करार नहीं आ रहा। बस उसने मेरे साथ ये किया था, मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं इसके साथ ये करूँगा, इसने मेरे साथ ये किया था तो मैं कुर्सी पे बैठूंगी, मैं इसके साथ ये करूँगी। यही चीज़ें चले जा रही हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कितने असातिज़ा, कितने स्टूडेंट जो है वो मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन इनको जो है चैन नहीं आता। जब तक वो किसी ख़ास इदारे के, इनके चहीते इदारे के नहीं होंगे, तब तक जो है वो उसका ना दिन मनाएंगे, ना उसके लिए वो कोई आवाज़ उठाएंगे। बस अपनी जो बकवास है, अपने जो अय्याशियाँ हैं, वो उनको ज़्यादा अजीज़ हैं। एक अभी ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है कि शिया बरादरी को जो है वो निशाना बनाया जाता है ये ऐसे इलाकों में, बल्कि कराची तक, कराची से कश्मीर तक ये सारे काम हुए हैं। आज तक आपने कभी किसी के लिए आवाज़ उठाई? हमारे किसी हुक्मरान ने आवाज़ उठाई? हमारे किसी हुक्मरान ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि भाई शिया है तो मरते हैं, तो मरते रहे, ये तो कीड़े हैं। औलाद नबी जो है और जो अहले बैत हैं, ये जो है इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। और जबकि वो कोई जो जिनका सर ना पैर, उनको ज़बरदस्ती का जो है वो हीरो हीरोइन बना के पेश कर दिया जाता है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं किसी को नीचा दिखाऊँ, मैं सिर्फ ये इस चीज़ पे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि आखिर ये मामला कब तक चलेंगे, हमारे हुक्मरान कब तक सोते रहेंगे, ये बेगैरत कहीं के जो है ये कब तक अपनी सीटों को चाटते रहेंगे, कब तक ये जो है नोट खाते रहेंगे, और कब ये जो है वो अवामी मसाइल की तरफ आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक शख्स आता है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाना, वो सड़कें बनाता रहता है। ठीक है, लैपटॉप बांट देगा, सड़कें बनाएगा, वो क्या कहते हैं, ऑरेंज लाइन कभी ग्रीन लाइन, ये बनाता रहेगा। दूसरा आता है, वो सिर्फ जगहों के नाम चेंज करता रहता है, यहाँ तक कि उसने अपनी औलाद के भी सर नेम चेंज कर दिए। एक और आया, उसने हमें टोपी ड्रामा करके मैं ये 50 लाख नौकरियां दे दूंगा, इतने घर बनाऊंगा, ये करूंगा, और सीट पे बैठते उसने टर्न मार लिया। ऐसे ये हुक्मरान जब तक रहेंगे तब तक ये सारे काम होते रहेंगे। शिया बरादरी के लिए आवाज़ उठाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ही नहीं होंगे तो आपका मुल्क कौन चलाएगा, ये बताइए। ये दहशतगर्द आपको चलाने देंगे मुल्क? नहीं चलाने देंगे। कभी कोई तंजीम आप उठा के देख लें कि जिसमें कहीं पे आपको ये सुनने में मिला हो कि किसी जो है वो अहले तशी जो कम्युनिटी है वहाँ से कोई दहशतगर्द तंजीम आती है और वो किसी असातिज़ा को फोड़ के चली जाती है, स्कूलों में धमाके करती है, या खुद कुछ धमाके करती है, कहीं इस किस्म की कोई चीज़ आपको कभी सुनने में आई हो? कभी बताएं मुझे, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई ऐसी कोई चीज़ हमने देखी, कोई विटनेस है। ठीक है, ऐसी कोई शहादत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा काम है, हम सिर्फ अपना मजलिस मातमदारी वगैरह करते हैं, इमाम हुसैन के बताए हुए तरीक़ों पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो जो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो अगर इमाम हुसैन का मानने वाला होना जुर्म है तो ठीक है, हम मुजरिम हैं, हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। अगर उनका मजलिस मातम करना जुर्म है तो हमें फ़ख्र है इस जुर्म के ऊपर। अगर बच्चों को तालीम देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म के ऊपर फ़ख्र है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ये दहशत गर्दियाँ करेंगे, मस्जिदों में बैठ के आप तड़ियाँ लगाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं भाई शियों जो है वो इलाका फ़ौरन खाली करो, नहीं तो हम यहाँ से तुम्हें निकालेंगे, ये इस्लाम है? ये उन्हीं
جو ہے اصحابہ کرام کے ماننے والے جن کی یہ لوگ مثالیں دیتے کہ وہ کافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، انہوں نے یہ سلوک کیا، کسی کو نکالا کافر کو کہ اوئے کافر چل نکل یہاں سے، نہیں تو دیکھ لوں گا میں، یہ کیا کبھی؟ آپ بتا دیجئے، اگر ایسا کیا تھا تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنا، پائچے اوپر کر لینا، ٹھیک ہے، تون تک داڑھی لٹکا لینا، یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسلام ہے تو آئی ایم سوری بھائی، یہ چیز آپ کے حساب سے ہوگی، آپ کا عقیدہ ہمارے سراغوں پہ، لیکن اس کو زبردستی آپ کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ شریعت کی بات کرتے ہیں، پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، آپ اس میں ایک کوئی شریعت قائم نہیں کر سکتے، اس میں بہت سارے فرقے جمع ہیں، آپ کس کی شریعت قائم کرو گے؟ کون آپ کی شریعت ایکسیپٹ کرے گا؟ نہ کوئی شیعوں کی شریعت ایکسیپٹ کرے گا، نہ کوئی سنی کی، نہ وہابی کی، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس کو چھوڑو، اس کو وہیں رہنے دو بھائی، ہر ایک کی عزت کرو، احترام کرو، تاکہ کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، آپ کو گالیاں نہ دے۔ لیکن نہیں، ہمارے اندر تو کیڑا ہے، ہمیں تو وہ ضرور کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے منع کیا ہے، قتل و غارت کرنا، یہ ان لوگوں نے یہ سمجھایا، یہ پڑھایا ہوا ہے بچوں کو۔ میں نے کافی بچوں سے پوچھا، وہ کہتے کہ سر ہمیں ہمارے مدرسے کے مولوی نے بتایا ہے شیعوں کو مارنا جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، یہ سنا ہوا ہے۔ بچوں کو پوچھا، میں نے کہا کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ان سے کہو کہ حدیث دکھائیں، آپ خود پوچھیں ان سے جا کے، کوئی حدیث دکھائیے، صحیح بخاری کی کتاب لے کر آئیں، وہ حدیث دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کو مارنا جائز ہے۔ عجیب قسم کے جو ہے نا تھاٹس بنائی ہوئی ہیں، ایک بلا وجہ کی شیعہ دشمنی جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے کہ آپ کو ایسی کیا جلن، ایسا کیا ڈر خوف ہے کہ آپ لوگ شیعوں کو جو ہے وہ قتل کے پیچھے پڑے ہوئے مسلسل؟ میرے خیال میں جواب نہیں ہوگا اس کا، علاوہ اس کے کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ کیا کفر کرتے ہیں؟ خود کو پیٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ بھائی ہم خود کو پیٹتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، تکلیف آپ کو کاہے کو ہو رہی ہے؟ اتنی محبت ہے تو آپ بھی یا تو پیٹیے یا چپ کر کے بیٹھ جائیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ یہ کون سا طریقہ کہ جا کے آپ مارنا مورنا شروع کر دیں اور اس کے بعد کہے کہ یہ کافر تھے؟ مطلب علی کی اولاد کافر ہے، نبی کی اولاد کافر ہے، ان کی اولادوں کی اولاد کافر ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں رنجیت سنگھ کی اولادیں گھوم رہی ہیں، یہ جو کیا نام تھا اس کا، راجہ طاہر کی اولادیں گھوم رہی ہیں، یہ چنگیز خان کی اولادیں گھوم رہی ہیں، یہ سالے مسلمان ہیں۔ تو اپنی جو اسلام ہے نا، یہ اگر اسلام کے اندر یہ چیز ہے تو آئی ایم سوری، آپ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو آپ جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا وہ لیبل استعمال کر کے یا اس کا کارڈ استعمال کر کے آپ کسی کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ میرے بہت سارے دیکھنے والے شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی سب ہر مسلک سے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کی۔ یہ خاص طور پہ ایک طبقہ جو ہے وہی اٹھ کے یہی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ کیوں مارا ماری چل رہی ہے شیعوں کے لیے؟ یا آپ سنیوں کو بھی مار رہے ہو تو کیوں مار رہے ہو؟ وہابیوں کو بھی مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ کسی کے قتل کا آپ لوگوں کو جو ہے وہ لائسنس ملا ہوا ہے؟ اتنے بڑے جنگجو ہو نا، جا کے کشمیر آزاد کرو، اتنے بڑے جنگجو ہو، جا کے فلسطین آزاد کرو، شام کو آزاد کرو۔ نہیں، وہاں پر جا کے نا چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی تم لوگوں کی۔ کیوں؟ نہیں جی وہ ہوتا نہیں، خود ہی کے بچے جا کے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کے ہمیں جو ہے وہ دین کے فتوے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی جا کے کسی اور کو جا کے اپنا اسلام سکھاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے ملک کو بدنام نہیں کرو، میرے دین کو بدنام نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہو گیا آپ لوگوں کی ڈرامے بازی، اور اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور اجر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوب دے گا انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ڈر خوف ہے، ہم خاموش اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب تک آخری حجت کا ظہور نہیں ہو جائے گا تب تک ہم تلوار نہیں کھینچیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور تب پتہ چلے گا سب کو کہ کون حق پہ تھا اور کون جھوٹ پہ۔ اور یقیناً سب کو صاف ظاہر ہے کہ جو زیادہ شور مچاتا ہے نا وہی جھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کوئی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوتا ہے، قتل و غارت کرو بس۔ یہ وہ تھا نا، کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا، وہ تھا کہ نا طاقت دکھاؤں، میں مارا ماری کروں، بھیڑ کو اٹھا کے پھینک دیا، کبھی گھوڑوں کے اوپر زور آزمائی کر رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ چیز آپ لوگوں نے ذہن کے اندر بنائی ہوئی کہ شاید زور زبردستی کرنے سے اسلام پھیلا ہے، اور زور زبردستی کرنے والا ہی جو مسلمان ہے سچا مومن ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، وہ ترجمہ نہیں جو تمہارے لوگوں نے تم کو زبردستی کر کے پڑھوایا ہوا ہے۔ جا کے کسی سے صحیح جگہ سے جا کے قرآن کا ترجمہ سیکھو، پڑھو کسی عالم کے پاس۔ ایسے تھوڑی ہوتا کہ آپ نے گن رکھی ہوئی ہے اور سکھایا بھائی یہ ہے قرآن، اور اس میں شیعہ کو مارنا جائز ہے، اس میں سنی کو مارنا جائز ہے، جانور کو جو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا بس سر الگ ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا گوشت۔ تو یہ سب چیزیں جس نے بھی سکھائی ہوئی ہیں نا، یہ ان لوگوں کو آپ لوگ خود عقل کو ہاتھ مارو، جا کے سیکھو قرآن پاک کسی
عالم سے. جس طریقے سے دین نہیں پھیلے گا اس طریقے سے دین برباد ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو کسی نے چھوڑا ہوا ہے کہ دین کو برباد کرنا ہے تو میری بد دعا ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہو وہی زمین پھٹے اور آپ یہاں تک دھس جاؤ, اور اس سے اندر نہیں یہاں تک دھس جاؤ, اور تمہیں چیل کوے گدھ آ کے نوچے, پھر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. امید ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہوگی, کیونکہ یہ بیسکلی ایک احتجاج بھی تھا. یہ خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ بھی ظلم ہوگا, یہ خالی شیعت کی بات نہیں ہے, کسی سنی کی بھی بات ہوگی, کسی اہل حدیث کی بھی بات ہوگی, تب میں اس سے بھی زیادہ جوشیلے طریقے سے احتجاج کروں گا, کیونکہ میرے ملک کا اور میرے مذہب کا نام بدنام ہو رہا ہے. آل نبی اور اولاد نبی کو جان بوجھ کے قتل کیا جا رہا ہے. یزید کو حضرت یزید کہنے والے جو ہیں ان کے اوپر لعنت, اور جو نہیں مان رہے کہ نہیں وہ حضرت ہی تھا, وہ کوئی شیطان نہیں تھا. یہ نعوذ باللہ, ایک منحوس نے کہا تھا کہ 2 صحابیوں کی جنگ تھی, تو ایک بات یاد رکھنا بغیرت آدمی, یزید ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی سال بعد پیدا ہوا تھا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا صحابی نہیں ہوتی ہیں. گود میں بھی اگر لیا تھا تب بھی وہ صحابی نہیں تھا. تو آپ اپنا قبلہ ذرا درست کیجئے, ٹھیک ہے, اور اپنی اماں سے, تمہاری ماں تو مجھے مسلمان ہی نہیں لگتی, ورنہ تم جو ہے وہ اس قسم کی بکواس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ تربیت دیتی ہیں مائیں, اور وہ ہوتے ہیں نا کہ مائیں پیدا کر کے چھوڑ دیتی ہیں, تو باہر جا ذرا دوسرے کو آنے دے, یہ وہ والی چیزوں کی اولادیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو نہیں پتہ ہے دین کے بارے میں کچھ ذرہ برابر بھی. جائیے کسی عالم سے جا کے پہلے رجوع کیجئے, اور یہ مجمع کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے نا اپنا مذہب بار بار جو چینج کر لیتے ہو, یہ منافقت کو بند کرو, ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ آرام آ گیا ہوگا. کیپ واچنگ بوسا بلاگز. اللہ حافظ.